آپ سے کویشچن ہے کہ جس طرح کا آج کل ویدر چل رہا ہے، بچوں کو بڑوں کو ایک تو خشک کھانسی ہے اور دوسرا چیسٹ انفیکشن، نمونیا، اس سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی سوال آیا ہے کہ آج کل موسم کے حوالے سے جو بیماریاں چل رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ خشک کھانسی اور بلغم والی کھانسی اور اس کے علاوہ نمونیا چونکہ آج کل موسم میں سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس میں نمونیا کا پیشنٹ میرے پاس بھی اس ہفتے میں کافی زیادہ آئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کل جو نمونیا ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، پھر اس کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے اسباب پہ بات کرتے ہیں۔ تو اسباب یہ ہیں کہ آج کل خصوصاً یہ ہوتا ہے بچوں کو اور بزرگوں کو، جو ینگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے۔ تو بچوں کو کیوں ہوتا ہے؟ آج کل ہم ان کی کیئر نہیں کرتے۔ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ساکس نہیں پہنی ہوتی، یا انہوں نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ لگا دیے، یا کھانے پینے میں کوئی بھی مشروب، یا جیسے آج کل پھل چلے ہوئے ہیں جس میں فروٹر ہے، موسمی ہے، کنو ہے، اس طرح کے پھل وغیرہ، وہ بھی فوری طور پہ ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی پوزیشن میں اگر بچہ دودھ بھی پی رہا ہے تو دودھ بھی وہ نیم گرم کی بجائے ٹھنڈا دودھ پی رہا ہے، اور اوپر سے وہ صحن میں کھیل رہا ہے، نیچے فرش بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں۔ آپ شادی پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کے اچھی طریقے سے کپڑے نہیں پہناتے بچوں کو، اس سے بھی اصل مقصد ہے کسی بھی ذریعے سے ٹھنڈ کا لگ جانا۔ آج جب سردی لگتی ہے تو بچوں کو نوزی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ بچوں کے اندر علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جسم نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سانس کی تنگی جو سب سے بڑی جب علامت آتی ہے نا، سانس وہ رک کے لیتا ہے، یا سانس میں آواز آتی ہے، کافی زیادہ سیٹیوں کی آواز آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کی چیسٹ میں ریشہ آ چکا ہے۔ تو جب وہ سانس تنگی سے لیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اس کو تو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ تو پہلے اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تو مائیں جو تھیں انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ان کو کیا دینا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز وہ دیتی تھیں وہ تھی بارہ سنگا، جس کو کشتہ کرنل ایل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ فوری طور پہ بچوں کو انہوں نے گھر میں رکھا ہوتا تھا منگوا کے، تو وہ شہد کے ساتھ انگلی کے اوپر شہد لگاتی، تھوڑا سا بارہ سنگا 2 سے 3 چاول کے برابر لگا کے چٹا دیتی تھیں، تو فوری طور پہ وہ 2 دفعہ خوراک یا 3 دفعہ سے نمونیا کی شکایت ختم ہو جاتی تھی۔ اور بچے کو کیا کرتی تھی؟ لپیٹ دیتی تھی کمبل میں، ساکس اور اسی طرح جرسیاں پہنا دیتی تھیں۔ تو آج کل یہ ہم اس سے ذرا تھوڑا سا آ رہی ہیں، ان چیزوں کو درست کریں۔ دوسرا جو میرے پاس آج کل پیشنٹ آ رہے ہیں، ایک پیشنٹ تو کافی زیادہ اس کی حالت سیریس تھی، بلکہ وہ 3 دن ہاسپٹل میں رہا، تو پھر وہ بچے کو لے کے آئے، تو میں خود بھی اسے دیکھ کر فوری وقت طور پہ تو میں خود بھی پریشان ہوا اس کی حالت دیکھ کے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے سانس لیا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کی پلس ریٹ چیک کی تو وہ تقریباً 42 پہ چل رہی تھی، ہارٹ بیٹ بہت کم آ رہی تھی۔ تو میں نے فوری طور پہ جو دوائی دی اسے، تو ہم نے بنائی ہوتی ہے ایک اکسیر سرخ کے نام سے ٹیبلٹ، سفوف ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے لونگ ہے، دارچینی ہے اور جاوتری ہے۔ اب لونگ 1 حصہ ہے اور دارچینی 2 حصے ہے اور جاوتری 3 حصے ہے۔ اس کا پاؤڈر کر کے یہ اکسیر سرخ کے نام سے ہم نے بنا کے رکھی ہے، تو اس کو آپ لے لیں۔ اور کشتہ کرنل ایل وہ میں نے لیا، دونوں کو ملایا، میں نے تھوڑا سا ملا کے، تو 3 سے 4 چاول میں نے خوراک اسی ٹائم اچھے والے شہد کے ساتھ، بیری والا شہد پڑا تھا میرے پاس، اس کے ساتھ اس کو کھلا دی۔ ان پیشنٹ کو میں نے تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ اپنے پاس رکھا۔ الحمدللہ اس کی طبیعت جو ہے دوبارہ پلس ریٹ چیک کی تو تقریباً 54 پہ آ گئی تھی۔ دوبارہ پھر میں نے انہیں 1 گھنٹے بعد خوراک دی، تو جب میرے پاس سے گئے 1.25 گھنٹے بعد تو تقریباً 60 سے پلس پہ چلے گئے تھے، اور بچے کی سانس والی کیفیت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اور اگلے دن ان کا فون آیا کہ الحمدللہ آج یہ 3 دن بعد سویا ہے۔ ساتھ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس نے دیسی گھی وہ جو ہے نا آپ گرم پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں جب اس کا دل کرے، یا اس سے بھی اچھا ہے کہ ادرک کا قہوہ بنائیں، ٹھیک ہے، ادرک اور منقع اس کا قہوہ بنا کے وہ دیں۔ اور کھانے کے لیے میں نے انہیں منقع دیا تھا، منقع ادھر بیٹھے ہی میں نے انہیں تقریباً 4 5 6 پیسے سے کھلائے تھے بچے کو۔ منقع جو ہے بڑی جلدی حرارت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد انجیر کھلائی تھی، اور کھانے کے لیے بھی انجیر اور منقع دیا تھا۔ الحمدللہ وہ اتنے خوش تھے۔ آج جو بھی پیشنٹ آئے تھے یہ بھی انہوں نے بھیجے تھے
کہ ان کا بچہ جو ٹھیک ہوا تھا کہ وہ الحمدللہ بالکل ریلیکس ہو گیا ہے، نہیں تو 3 دن سے ماں باپ سوئے نہیں تھے۔ اتنا بڑا علاج ہے، اتنا اچھا علاج ہے کہ وہ انہوں نے کتنا 3 دن ہاسپٹل میں رکھا، اور ایسے بچے کو کبھی بھی سانس نہ آ رہا ہو تو انہیں نیبولائز نہیں کرتے۔ وہاں پہ غلطی ہوئی، جو بھی ڈاکٹر تھا یا جس نے بھی اسے نیبولائز کیا تو اس کی ڈرائنس اور بڑھ گئی، اس سے اس کا سانس اور بند ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل بلیک ہونا اور جسم بلیک اور نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ ڈر گئے اور فوراً وہ بھاگے۔ تو آگے ہم نے جب اسے دوائی دی تو اللہ شفا دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ یہ تھا نمونیے کا علاج۔ تو اسی طرح آپ نے کرنا، بڑا ہو تو آپ 5 چاول خوراک کر لیں شہد میں ملا کے، بچہ ہو تو 3 چاول، ٹھیک ہے، اگر دونوں کو مکس کر لیں تو زبردست، اگر دونوں نہ ہو تو ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کھانسی، وہ جو آپ کو بتایا تھا خشک کھانسی کے حوالے تھے۔ اچھا، خشک کھانسی جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سردی کے موسم میں پائی جاتی ہے، سردی کے موسم میں پائی جاتی ہے، اور یہی مہینے ہیں جن میں بارش نہیں ہوتی، ان میں خشک کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو خشک کھانسی کے لیے سب سے پہلے آپ کے کچن میں دیکھیں، اگر آپ کے پاس گھر میں دیسی گھی پڑا ہوا ہے تو وہ لیں، گرم پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے پلا دیں، فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا۔ بیچ میں شہد ملائیں۔ اگر وہ نہیں آپ کے پاس روغن بادام ہے، روغن بادام 2 چمچ لے لیں، 1 کپ گرم پانی لے لیں، 1 چمچ شہد کا لے لیں، فوری طور پہ بہتر ہو جائے گی۔ تیسری چیز بھی آپ کے کچن میں ہی ہے، آپ ادرک لیں، ادرک کا قہوہ بنا کے فوری طور پہ آپ شہد ملا کے پلا دیں، انشاءاللہ اس کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سانس بھی بحال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، آپ کے پاس منقع ہو، منقع آپ لے لیں، اس کے بیج نکال دیں، بیج نکال کے اس کو شہد میں ملا کے آپ وہ دے دیں، اور شہد میں ملا کے جب آپ اسے کہیں گے 1 چمچ شہد لے لیں اور 5 دانے منقع کے، وہ چباتا رہے گا اور وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میڈیسن دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اسے سوسی اور ترکٹا، یہ میں نے پہلے بھی نسخہ بتایا ہوا تھا، ہلدی، ملٹھی، سونف، تینوں برابر وزن لے لیں اور یہ سفوف بنا لیں پاؤڈر، اور اسی طرح ترکٹا سفوف ہے ایک، وہ لے لیں، اس میں ہے مگاں جس کو فلفل دراز کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فلفل سیاہ، چھوٹی مرچ، کالی مرچ لے لیں اور سنڈ لے لیں، تینوں برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور یہ بھی پاؤڈر بنا کے رکھ لیں وہ بھی۔ اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ 1 حصہ آپ نے لینا ہے سوسی کا اور 1/2 آپ نے لینا ہے ترکٹا، اور یہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام دے دیں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے رزلٹ دیکھیں۔ اگر بچہ ہے تو یہ آپ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں، انشاءاللہ پہلے دن میں خشک کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔